اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ کہیں میرے مالک نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کہیں میرے مالک نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کہیں میرے مالک نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں بارہا مقامات پہ اللہ کریم نے اپنی ذات کے ساتھ اپنے بندے کے والدین کو رکھا۔ ہم مالک سے سوال کریں مالک حکم کیا ہے ہمارے لیے؟ پہلی آیت مقدسہ کا ترجمہ سورہ بنی اسرائیل 3 رکوع پہلی آیت رب نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اے ایمان لانے والے مسلمان، اے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے، ہم تجھے یہ پیغام دیتے ہیں ہمارے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا ہے، ہمارے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ مالک تیرا بندہ سر تسلیم خم کرتا ہے، تیرا بندہ تجھ پر ایمان لے آیا ہے، تیرے سامنے سر جھکائے گا، تیرے علاوہ کسی کے پاس نہیں جاتا ہے۔ اور حکم کیا؟ جہاں رب نے اپنی ربوبیت کا اعلان فرمایا، اپنی عبادت کا اعلان فرمایا، وہیں اسی آیت کے ساتھ متصل فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ جس طرح تم نے میری عبادت کرنی ہے، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، کسی اور کے ساتھ مجھے شریک نہیں کرانا ہے، اسی طرح تم نے والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ دوسری آیہ مقدسہ پہلا پارہ ہے 9 رکوع پہلی آیہ مبارکہ 3 پاؤ شروع ہو رہا ہے۔ میرے رب نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، رب نے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، فرمایا محبوبہ یہ صرف تیری امت کے لیے حکم نہیں، یہ صرف امت مصطفیٰ کے لیے نہیں، پہلی امتوں کے لیے بھی پیغام یہی، پہلی امتوں کے لیے بھی وصیت یہی۔ مالک کیا حکم ہے؟ لا تعبدون الا اللہ۔ رب نے فرمایا اے بنی اسرائیل ہمارے نبی پر ایمان لے آؤ، حضرت موسیٰ پر ایمان لے آؤ، حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آؤ۔ مالک ایمان لے آئے ہیں، فرمایا اس کے بعد تم نے سر اپنے رب کی بارگاہ میں جھکانا ہے۔ مالک سر جھک گیا ہے، اس کے بعد کیا حکم ہے؟ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہماری عبادت بھی کرتے رہنا ہے، اپنے والدین کے ساتھ احسان بھی کرتے رہنا ہے۔ تیسری آیہ مقدسہ 5واں پارہ 3 رکوع آدھے میں رب کریم نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا لوگو اللہ کی عبادت کرو، ایک اس مالک کے سامنے سر تسلیم خم کرو، ایک اس رب کے سامنے سجدہ کرو۔ مالک کریم ہم تیری بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں، ہم تیری بارگاہ میں سجدے کرتے ہیں۔ اس کے بعد حکم کیا فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے ایمان لانے والے بندہ مومن ہماری بارگاہ میں سجدے بھی کرتا رہے، عبادتیں بھی کرتا رہے، ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ اس نے سلوک بھی کرتا رہے۔